روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت عورت کو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگا۔ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو اسے کھانا پینا چاہیے، یعنی روزے داروں کی مشاحبت کی وجہ سے تنہائی میں بھی بھوکی پیاسی نہ رہے۔ اور اس کے برعکس اگر عورت دن کے پہلے حصہ میں حیض و نفاس کی حالت میں تھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ پاک ہو گئی، تو پاک ہونے کے بعد سورج غروب ہونے تک کے حصہ میں اس کو فقہائے احناف کے نزدیک کھانے پینے سے رکنا واجب ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس واجب پر عمل نہ کرے تو اس پر توبہ کے علاوہ کفارہ وغیرہ کچھ بھی واجب نہیں ہوتا ہے۔ عورت کے لیے حیض کے ایام میں قرآن کریم کی ان آیات کو جو دعا کے مضمون پر مشتمل ہوں ہاتھ لگائے بغیر بطور دعا یا وظیفہ پڑھنا جائز ہے، البتہ یہ یاد رہے کہ اس حالت میں براہ راست قرآن کریم کو بلا حائل ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور جن آیات میں دعا کا معنی نہیں ان آیات کو غیر قرآن کی نیت سے پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ عورتوں کے لیے حالت حیض میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، لیکن نمازوں کے اوقات میں مصلی پر بیٹھ کر دعا، اذکار، درود اور جس قدر چاہے تلاوت قرآن کرے مکروہ بھی نہیں ہے، البتہ ان آیات کی تلاوت نہ کرے جن کے لیے سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے ذکر و اذکار کرنا جائز ہے، مثلاً درود پاک، استغفار، کلمہ طیبہ یا کوئی اور وظیفہ پڑھنا، یا قرآن مجید میں جو دعائیں آئی ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھنا درست ہے۔